بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فاستعینوا بالصبر والصلاۃ، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، تم اللہ تعالیٰ سے جب بھی کوئی مدد مانگنا چاہو پھر صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ اور نماز فرض بھی ہے، اور فرض نماز کو پڑھتے ہوئے اس کو قائم رکھتے ہوئے کچھ نفل نمازیں ایسی ہیں کہ اگر ان نفل نمازوں کو پڑھا جائے تو انسان کا مقدر اسی وقت چمک اٹھتا ہے، بڑے سے بڑا کام اسی وقت پورا ہو جاتا ہے۔ میرے اپنے تجربے میں ایسی کئی نمازیں ہیں، ان نمازوں میں سے ایک نماز جو میری ماں جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا نام آیا تو یہ ہمارا جو ماں جی ایجوکیشنل امپائر ہے یہ انہی کی نام مبارک کی برکت سے الحمدللہ قائم ہے، جس کا ایک بہت بڑا ایجوکیشنل سسٹم ہے جس کے تحت دینی اور دنیاوی علوم دونوں کو پوری دنیا میں روشناس کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہماری ماں جی سرکار عالم اسلام کی وہ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھی، نظم میں بھی، نثر میں بھی، ترجمہ بھی لکھا۔ تو انہوں نے یہ نوافل ہمیں بتائے۔ سب سے پہلے میں نے اپنے بچپن میں ان سے، پھر میری تائی جان رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے سیکھے، اور جب میں نے سن شعور کو جب میں پہنچا تو پھر میں نے دیکھا کہ کتابوں میں بھی ان کا ذکر ہے۔ احیاء العلوم میں امام غزالی نے لکھا الحمدللہ، اور پھر حدیث شریف میں پتہ چلا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نوافل کے راوی ہیں، اور نبی پاک نے خود یہ نوافل سکھائے ہیں۔ عموماً اتوار کا دن گزار کے پیر کی شب کو یہ نفل پڑھے جاتے ہیں، لیکن کوئی مشکل اور پریشانی ہو تو دن اور رات جب چاہو ان نوافل کو ادا کر سکتے ہیں۔ میں نیت کرتا ہوں یا میں نیت کرتی ہوں 4 رکعت نماز نفل پڑھتی ہوں اللہ اور رسول کی رضا کی خاطر، اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کے لیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے لیے۔ منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، چہرے میرے کا رخ مکہ شریف خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ اللہ اکبر، ثنا پڑھیں سبحانک اللہم و بحمدک، پھر حمد و شریف پڑھیں، پھر اس کے بعد پہلی رکعت میں 10 مرتبہ قل هو اللہ شریف، ہر بار سورہ اخلاص بسم اللہ شریف کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 10 بار، دوسری رکعت میں 20 بار، درمیان میں اتحیات مکمل پڑھنی ہے، ربنا آتنا رب جعلنی تک، صرف سلام نہیں پھیرنا، اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، تیسری رکعت پھر سبحانک اللہ سے شروع کرنی ہے، اور پھر ولدالین امین کے بعد 30 مرتبہ قل هو اللہ شریف، اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 30 بار، پھر چوتھی رکعت جب پڑھیں تو اس میں 40 بار، سلام پھیریں جب یہ 4 رکعتوں کا تو سلام پھیرنے کے بعد 75 مرتبہ، پھر سورہ اخلاص، ہر بار بسم اللہ شریف، اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پھر اس کے بعد 75 مرتبہ درود شریف، اور 75 مرتبہ استغفر اللہ العظیم یہ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ اپنے مقصد کی دعا کے ہاتھ اٹھائیں اور دعا مانگیں، اسی وقت آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔ یہ عمل سنت رسول سے ثابت ہے، اور یہ عمل حدیث میں، اور اس میں بے شمار اولیاء اللہ کا اس پر عمل ہے الحمدللہ، اور خود میرا اس پر اپنا ذاتی عمل ہے۔ ایک مرتبہ بارشیں نہیں ہو رہی تھی، 1980 کے آس پاس کی بات ہے، تو میں چھوٹا تھا اور گاؤں میں تھا، تو میری تائی جان نے مجھے کہا کہ لوگ صدقے و خیرات بھی کر چکے ہیں، استسقاء بھی پڑھ چکے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، آپ یہ نفل پڑھو۔ تو میں نے جب نفل پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، عشاء کے بعد سارا گھرانہ سو چکا ہوا تھا، میں نے بالکل آسمان کی طرف دیکھا تو بالکل آسمان میں تاروں کے ساتھ بھری ہوئی تھی، آسمان کی فضا تارے ہی تارے تھے، لیکن میں تھوڑا سا گھبرایا بھی کہ یہ تو پتہ نہیں کس طرح ہوگا، لیکن جب میں نے نفل شروع کیے، نفل پڑھے، تو اس کے بعد جب یہ سارا عمل کر لیا تو اس کے بعد جیسے میں نے ہاتھ اٹھائے نا تو ٹھنڈا یخ پانی کا قطرہ، بارش کا قطرہ میرے ہاتھ پہ لگا، تو میں نے ایسے دیکھا تو آسمان بادلوں سے گھرا ہوا تھا۔ میں نے کہا یا اللہ رحمت کی بارش دے دے، بس اتنا کہا، آگے مجھے یاد نہیں، میں نے ادھر ہی دعا میں بھول گیا، جان باز اٹھایا اور کمرے کی طرف بھاگنا شروع کیا، باہر سین میں تھا، تو بس مجھے کمرے تک نہیں جانے دیا گیا، میں سارے کپڑے میرے بھیگ گئے،
اور میں بارش میں، تو میں آج تک اس بھولا نہیں ہوں بچپن کے زمانے کی یہ بات کہ ان نفلوں کو پڑھا تو اسی وقت اگر آسمان کی بارش مل سکتی ہے تو زمین کا کون سا ایسا خزانہ ہے جو ان نفلوں کے ذریعے نہیں مل سکتا۔ تقریباً میں خود اگر کتاب لکھنا چاہوں جو نفل میں نے لوگوں کو بتائے اور جن لوگوں کو اس سے نفع ملا ہے، تو میں بتاؤں کہ میں اگر کم از کم 1000 پیج کی کتاب لکھنا چاہوں تو لکھ سکتا ہوں، بالکل ان سچے واقعات پر مشتمل کہ جو ان نوافل کو پڑھنے کے بعد لوگوں کے مقدر سنورے ہیں۔ میری طرف سے تمام مسلمان عورتوں، مردوں، بچیوں، جوانوں سب کو اجازت ہے، اور دنیا کا کوئی مسئلہ بھی ہو اس نماز کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ میرا یقین اور ایمان ہے کہ انشاءاللہ آپ کی وہ مراد، وہ مسئلہ اسی وقت حل ہو جائے گا، وہ مسئلہ وہ پوری ہو جائے گی مراد۔ یہ عمل ہے، یہ وہ کام ہے جو آپ کرو گے تو آپ کی مراد اسی وقت پوری ہو جائے گی۔